اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ان اللہ بما تعملون بصیر حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجنا فلا جناح علیکم فیما فعلنا فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون۔ بات چل رہی ہے طلاق کی اور طلاق دینے کے کیا اصول اور ضوابط ہیں، طلاق دینے کی صورت میں طلاق دینے والے کو کیا کرنا ہے، مطلقہ کو کیا کرنا ہے، یہ ساری باتیں تفصیل کے ساتھ بیان کی جا رہی ہیں۔ اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن، تم پر کوئی حرج نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو جب تک تم نے انہیں ہاتھ نہ لگایا ہو۔ کیا کوئی حرج نہیں، یہ تو بتایا نہیں گیا کہ کچھ ہے۔ لا جناح علیکم فی الفریضۃ ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن، یوں ہے تم نے عورتوں کو طلاق دیا ہے اس صورت میں کہ تم نے ان سے خلوت نہیں کی ہے، تو مہر کے سلسلے میں تم پر کوئی حرج نہیں۔ مہر کے سلسلے میں تم پر کوئی حرج نہیں، کیا مطلب؟ مہر دو نہ دو کوئی بات نہیں۔ او تفرضوا لہن فریضۃ، او تفرضوا لہن یعنی او ما لم تفرضوا لہن فریضۃ، جب تک ان کے لیے تم نے کوئی مہر مقرر نہ کیا ہو۔ دو باتیں ہوئیں، ایک تو یہ ہے کہ تم نے عورتوں کو ہاتھ نہیں لگایا اور طلاق دے دی، تو جو مہر مقرر ہے وہ دو چاہے مت دو، یہی ہے۔ مہر متعین ہے
اب طلاق دے دی تو طلاق دینے کے بعد چاہے کچھ دیں چاہے نہ دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں یعنی مہر ہے متعین نہیں ہے، اطمینان ہے اس میں؟ کیوں بھائی؟ تو دو صورتیں بنی، ایک تو یہ کہ کوئی مہر ہی مقرر نہ ہو، دوسری صورت یہ ہے کہ خلوت نہ ہوئی ہو۔ ان دونوں صورتوں میں کیا بتایا گیا کہ اگر طلاق دینے والا اپنی مطلقہ کا مہر نہ دے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک دوسری صورت ہے، وہ یہ ہے کہ خلوت تو نہیں ہوئی ہے مگر مہر متعین ہے، تب آگے اس کا حکم آ رہا ہے، آگے آ رہا ہے تب چھوڑ دیجیے، آگے جب آ رہا ہے تب جب وہ آئے گا تب اس پر گفتگو ہو جائے گی۔ فی الحال یہاں یہ ہے کہ اگر تم نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، اس بیوی کو جس سے تم نے خلوت نہیں کی ہے اور مہر بھی مقرر نہیں ہے، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ تم نہ دو کوئی مہر، کوئی حرج نہیں۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس میں عورت کی حق تلفی نہیں ہے؟ ہے، لیکن مرد کیا کرے؟ مہر متعین کروانا کس کا کام ہے، عورت کا کہ مرد کا؟ کیوں نہیں متعین کروایا؟ اب غلطی اس نے کی ہے تو بھوگے گا کون؟ اس لیے آپ جہاں بھی دیکھتے ہیں نکاح کا مرحلہ آتا ہے تو سب سے پہلے پوچھا جاتا ہے مہر کیا ہے۔ پہلے تو لوگ بات چیت کر کے نہیں رکھتے تھے، عین نکاح کے وقت پوچھتے تھے لڑکی والوں سے کہ مہر کیا ہے، وہ بتا دیتا تھا 20,000۔ تب لڑکے والے کہتے تھے نہیں زیادہ ہے، یہ نہیں ہو پائے گا، تو گھنٹوں اس میں یہ ہوگا اور یہ نہیں ہوگا صرف ہوتا تھا، اور بالآخر جا کر کے کسی ایک بات پہ اتفاق ہوتا تھا۔ اب صورتحال تھوڑی سی بدل گئی ہے، پہلے ہی سے طے کر لیتے ہیں، اور اگر نہیں طے کیے رہتے تو کم سے کم نکاح سے پہلے متعین ہو جاتا ہے کہ کتنا مہر ہوگا، اس کے بعد پھر نکاح ہوتا ہے۔ اب اگر لڑکی والے نے کوئی مہر متعین نہیں کرایا اور نکاح خواں آیا اور اس نے کہہ دیا کہ میں نے بحیثیت وکیل فلانا بنت فلاں کو آپ کے عقد نکاح میں دیا، آپ نے قبول کیا، کہا قبل، تو جھنجھٹ پر۔ اب اگر مطلب خلوت صحیحہ ہونے سے پہلے ہی الگ ہونے کی نوبت آ گئی تو لڑکی مطالبہ کرے گی مہر لاؤ، شوہر کہے گا کیسا مہر؟ کچھ مہر طے ہوا ہے کیا؟ مہر پہ نکاح ہوا ہے کیا؟ کوئی بات ہمارے تمہارے درمیان ہوئی ہے کیا؟ تو یہ بات سمجھ آ رہی نا؟ غلطی اس میں چونکہ لڑکی کی ہے، لڑکے کی نہیں ہے، اس لیے اس کی غلطی کی وجہ سے اس کی گرفت نہیں ہوگی۔ غلطی آپ کریں اور بھرے وہ خود فراموشی کند تو ہمت دہد استاد را، یہ ٹھیک تو نہیں ہے۔ ایک مسئلہ تو حل ہو گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس بیچاری کا نکاح ہو گیا، باوجود کہ خلوت صحیحہ سے پہلے ہی جدائی ہو گئی، لیکن وہ ہے تو مطلقہ اور منکوحہ،
اور مطلقہ اور منکوحہ سمجھ کر کے ہی دوسرا کوئی اس کے ہاں رشتہ بھیجے گا۔ طلاق کا اور نکاح کا داغ تو لگ گیا ہے، تو کیا اس کا کوئی بدلہ اسے نہیں ملنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، غلطی کی اس لیے مہر کا مطالبہ نہیں ہو سکتا، لیکن بس نکاح ہوا، طلاق ہو گئی، قصہ ختم، وہ اپنے گھر وہ اپنے گھر، وہ اٹھاؤ اپنا جھولا چلی جائے۔ فرمایا نہیں، اگر ایسا ہو جائے، اولاً تو اب ہونا نہیں ہے، اب کوئی نکاح اس طرح کا نہیں ہوتا، لیکن اگر ایسا ہو جائے تو فرمایا کہ متعوہن، ان کو سامان زیست فراہم کرو، جینے کا سامان دو، کچھ ساز و سامان دو، ایک دم خالی ہاتھ مت لوٹاؤ۔ کتنا دیں؟ فرمایا علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، جو کشادگی والا ہے، صاحب ثروت ہے، مالدار ہے، جس کے لیے پیسہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو وہ اپنی حیثیت کے لحاظ سے دے، اور جو بیچارہ غریب ہے، کمزور ہے، محتاج ہے، وہ بھی دے، مگر اپنی حیثیت کے مطابق دے۔ مطلب شریعت یہ متعین نہیں کرتی کہ کتنا دے، البتہ یہ ضرور کہتی ہے کہ اسے دے، اور جو دے وہ کم سے کم متاع بن سکے، متاع، سامان بن سکے۔ چائے پینے جا رہے تھے، جیب سے نکال کے 200 روپیہ تھما دیے، یہ متاع تھوڑے ہے۔ جا رہے تھے، آپ کے گھر پہ 2 جوڑا کپڑا رکھا ہوا ہے فاضل، گھر والیوں نے نہیں سلوایا، اٹھا کے تھما دیا، یہ متاع تھوڑے ہے۔ متاع تو ایسا کوئی سامان ہے جس سامان کے لیے کچھ اہتمام ہوا ہو، جس سامان کے دینے کے بعد لگے کہ ہمارے گھر سے کچھ چلا گیا، وہ نہ متاع ہے۔ اب ایک غریب آدمی اپنے حساب سے 500 بھی دے دے گا تو بھی متاع بن جائے گا، ایک انگوٹھی بھی دے دے تو بھی متاع بن جائے گا، لیکن اگر ایک امیر کبیر 8000 کی انگوٹھی دے دے، یا جھومر اور جھالا دے دے، اور کہہ دے ٹھیک ہے لے جائے، کوئی متاع ہوا؟ اس کے گھر کا جھاڑن بھی تو نہیں ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تمہارے اوپر ہے کہ کتنا دو گے، لیکن یہ ضرور ہے کہ صاحب وسعت اپنی وسعت کے حساب سے، اور تنگی والا اپنی تنگی کے حساب سے دے، مگر جب دے تو لگے کچھ دے رہا ہے، لگے کچھ دے رہا ہے۔ مہر کے سلسلے میں یہی حکم بھی ہے، مہر بھی وہ ہونا چاہیے جس سے لگے کہ کچھ دے رہا ہے۔ عجیب و غریب معاملہ ہے، ابھی ہمارے یہاں اس علاقے میں بہت سارے لوگوں کے ہاں روایت 551 کی چلی آ رہی ہے، آج بھی مجھے تو ایسے کئی نکاح میں شریک ہونے کا موقع ملا، اور جب ہم نے کہا تو کہنے لگے مولوی صاحب 551 ہمارے یہاں چل رہا ہے۔ پوچھا کب سے چل رہا ہے؟ کہے دادی کے زمانے سے چل رہا ہے۔ تو دادی کے زمانے سے نہ چل رہا ہے، دادی کے زمانے میں 551 کی کوئی اہمیت تھی، اب پوتا پوتی کے زمانے میں 551 کی تھوڑے کوئی اہمیت ہے۔ ایک طرف یہ حال ہے، بہت کم سے کم روپے میں یا زیور میں مہر رکھنے کا رواج یہاں ہے۔ اس کے مقابلے میں بہار میں اتر جائیے، میرا خیال اسرائیل سے کوئی 75,000 سے کم نہیں ہوگا۔ آج پوچھئے ان سے کہ کتنا آپ کے مہر ہے، میرا خیال 75,000 سے کم نہیں ہوگا۔ کیا ہوا؟ اب دیکھ، اب مسئلہ دوسرا ہے،
وہ بیچارے یہ سمجھتے ہیں کہ مہر دینے کے لیے نہیں ہوتا، معاف کروانے کے لیے ہوتا ہے، تو 1.5 کروڑ بنوا دیجئے، کیا پریشانی ہے؟ لیکن اب وہاں بھی یہ بیداری آ رہی کہ نہیں، یہ دینے کے لیے دین ہے، معاف کروانے کے لیے نہیں ہے۔ تو دیکھیے، اگر مہر متعین نہیں ہے اور خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق کی نوبت آ گئی تو مہر تو کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا، لیکن طلاق دینے والا دے اس کو اپنی وسعت اور حیثیت کے لحاظ سے متاعن، پھر دہرا دیا متاعن، متاع ہو، گھر کا جھاڑن معلوم نہ ہو، بالمعروف بھی اس کے ساتھ لگا دیا، بالمعروف۔ تمہارے یہاں کسی کو گفٹ دینے کا کیا رواج ہے؟ وہ گفٹ دے دو۔ اب اپنوں کو جب گفٹ دیں گے تو بڑا بڑا گفٹ دے دیتے ہیں، یہاں تک کہ قریب ترین لوگ جب جاتے ہیں دلہن کو دیکھنے کے لیے تو وہاں بھی گفٹ دیتے ہیں، اور اس میں اپنی اپنی حیثیت کے لحاظ سے سب لوگ گفٹ دیتے ہیں، وہ گفٹ لگتا ہے 1500، تو دوسری عورتیں جو جاتی ہیں دیکھنے والی وہ تھما دیتی ہیں، تم نے بھی 1500 دیا تو یہ گفٹ تو نہیں ہوا۔ تو اس لیے ایک بات تو یہ کہ وہ متاع کہلانے کا مستحق ہو، دوسرے بالمعروف۔ تمہارے یہاں اپنوں کو گفٹ دینے کا جو رواج ہے وہ دو۔ اس کے باپ نے تو تم کو گفٹ میں دیا ہے موٹر سائیکل، 4 ویلر، وہ بھی تو گفٹ ہے نا، تم بھی ایسے ہی کوئی گفٹ دو، ایسے واپس مت کرو۔ آگے فرمایا حقاً علی المحسنین، محسنوں پر یہ لازم ہے، لازم، محسنوں پر یہ لازم ہے۔ ایک ہے حقّ یحق حقاً، اور ایک ہے حقّ یحق حقاً علیہ، دونوں میں فرق ہے۔ جب حق بصلہ علی آتا ہے تو لزوم پر دلالت کرتا ہے، وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ مثلا سورہ صافات کھولیے، آیت نمبر 31۔ آیت پلی، فحق علینا قول ربنا انا لذائقون، ہمارے اوپر ہمارے رب کی بات سچ ثابت ہوئی، جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اس نے کیا کرنا ہی تھا، کیونکہ اس نے اپنے اوپر اسے لازم قرار دیا تھا، اور اب ہم کو اس کا مزہ چکھنا ہی چکھنا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ حقاً علینا نصر المؤمنین، مومنوں کی مدد ہم نے اپنے اوپر لازم کر لی ہے، ضرور کریں گے، ضرور کریں گے، نہ کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو حقاً علی المحسنین کا مطلب محسنوں پر یہ لازم ہے، لازم ہے، یعنی اگر کوئی طلاق دینے والا متاع کے بغیر مطلقہ کو رخصت کر دیتا ہے تو وہ ایک واجب کا، ایک لازم کا تارک ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں پکڑا جائے گا۔ محسنین کا مطلب حسن سلوک، بس اتنا ہلکا سا معنی لیا؟ ہاں، جو لوگ کام ڈھنگ سے کرنے والے ہیں یا کام اچھے انداز میں کرنے کے عادی ہیں ان پر یہ لازم ہے۔ مطلب جو لوگ اپنے آپ کو مومن اور مسلم اور متقی پرہیزگار کہتے ہیں، ایبا چوغا بنا کے رکھا ہے، ان کو تو لازماً کرنا ہے، اگر نہیں کریں گے
تو اللہ تعالیٰ کل اتار دے گا. شو کریں گے پکا مومن، اور جب کام کرنے کا مرحلہ آئے گا تو کچے بھی ثابت نہیں ہوں گے. تو اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ دین کے تقاضوں کو حسن و خوبی کے ساتھ پورا کرنا ضروری ہے تو یہ بھی پورا کرنا پڑے گا، یہ لازم ہے. اور جو لوگ مسلمان ہو کر کے نماز بھی نہیں پڑھتے ان کی کیا بات؟ ماشاءاللہ مسلمان ہیں لیکن نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، پیسہ حج بھی نہیں کرتے، زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، ماشاءاللہ مسلمان ہیں. ایسے مسلمانوں کی کمی نہیں ہے. ایک بار ایک صاحب بڑے جوش میں آئے تو کہنے لگے الحمدللہ طوائف بھی ہماری جماعت کی ممبر ہیں. ہم نے کہا اللہ تعالیٰ مبارک کرے آپ کو، طوائف کی ممبری اور آپ کی جماعت کو. کرنے نہیں، میرا مطلب ہی نہیں. میں نے کہا تو یہ کہیے نا کہ طوائف کو توبہ کروا کر کے ہم نے اپنا ممبر بنا لیا. اب تو کہہ رہے طوائف بھی ہماری ممبر ہیں. تو ایسے مسلمان نہیں، محسنین کی بات ہو رہی ہے. اب ایک دوسرا مسئلہ، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ. ہاں جی، یہ اصل میں صورت بتائی جا رہی ہے. ایک تو یہ ہے کہ تم نے طلاق دے دی اور اس کا کوئی مہر متعین نہیں ہے، اس کو ہاتھ نہیں لگایا ہے. ایک صورت یہ ہوئی. او لازماً یا یہ کے لیے نہیں آتا، دو الگ الگ تصویروں کو نمایاں کرنے کے لیے بھی او آتا ہے. یہاں اسی لیے آیا ہوا ہے. یعنی ایک تصویر تو یہ ہے کہ ہاتھ نہیں لگایا ہے، اور دوسری تصویر یہ ہے کہ اس کا مہر متعین نہیں کیا ہے. ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ یہ او یہ کے معنی میں نہیں ہے، اختیار نہیں، تصویر کے معنی میں ہے. بہت بہت اہم ہے. بالکل نہیں، معروف تو بہت اہم چیز ہے. پرانے زمانے سے جو رواج چلا آ رہا ہے اس کی کچھ بنیادیں ہیں، چاہے وہ بنیادیں صحیح ہوں یا غلط ہوں. اگر بنیادیں صحیح ہیں تو شریعت اسلامیہ نے اسے باقی رکھا ہے. اگر بنیاد غلط ہے تو اس کی اصلاح کر دی ہے. اب جس کی اصلاح نہیں کی اور وہ باقی ہے، کوئی صریح حکم بھی نہیں آیا، تو وہ سب معروف کے کھاتے میں چلا جائے گا. رواج میں، رواج فی نفس ہی کوئی بری چیز نہیں ہے، غلط رواج بری چیز ہے. بھئی آپ کے ہاں رواج ہے عید میں سب کے یہاں سوئیاں کھانے کا، غلط ہے؟ بولیے. قرآن میں یا حدیث میں کہیں لکھا ہے کہ عید کے دن جاؤ سب کے یہاں سوئی کھاؤ؟ اب یہ معروف میں آتا ہے، پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے، سب نے اسے قبول کیا ہے. اور جب شریعت نے منع نہیں کیا تو جانا ہی چاہیے. بقرعید میں ایک معروف تھا آپ سے پہلے ہم لوگوں کے لڑکپن میں، اب تو ختم ہو گیا، کہ بقرعید کے روز لوگ دعوتیں دے کر کم سے کم اپنے پڑوسیوں کو اور دوست اور احباب کو کھلاتے تھے. وہ معروف میں آتا تھا، کہیں حکم نہیں ہے. اب ختم اس لیے ہو گیا کہ ایک کے بجائے 12 کاٹنا رہتا ہے، بیچارے صبح سے شام تک بکھڑتے ہیں، دعوت کب کھلاویں. تو اس لیے وہ رواج دھیرے دھیرے ختم ہو گیا. ورنہ یہ بڑا مستحسن رواج، سب کے یہاں دعوت کھاتے تھے. نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ جن بیچاروں کے یہاں قربانیاں نہیں ہوتی تھی وہ سب اتنی دعوتیں پا جاتے تھے کہ بے پکائے اور کاٹے بس طبیعت بھر جاتی تھی. یہ سب معروف تھا. تو معروفات کی بڑی اہمیت ہے. جی
اب دوسری شکل دیکھیے، اگر تم نے ان کو طلاق دی ہے قبل اس کے کہ ان کو ہاتھ لگایا ہو، یعنی خلوت سے پہلے۔ اب دیکھیے یہاں او نہیں آیا ہے، یہاں واو آیا ہے۔ یہ واو بتا رہا ہے کہ جس معنی میں واو ہے اسی معنی میں او ہے۔ یہ دو چیزوں کے درمیان اختیار کے بجائے تصویر حال کے لیے ہے۔ اور تم نے ان کے لیے مہر متعین کر دیا ہو تو فنصف ما فرضتم، تو جو تم نے مہر متعین کیا ہے اس کا آدھا ہے۔ مہر متعین نہیں ہے کچھ نہیں، مہر متعین ہے آدھا دینا پڑے گا۔ میں نے ابھی بتایا کہ مہر متعین نہ ہونے کی صورت میں بھی دینا ہے، مگر مہر نہیں دیں گے کیونکہ مہر متعین ہی نہیں، تو کس کا آدھا؟ متعین ہی نہیں تو کس کا آدھا؟ لیکن حقاً علی المحسنین بتا رہا ہے کہ متاع دینا پڑے گا، پھر بھی جو نہیں دیں گے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پکڑے جائیں گے، اور جن کے ہاں مہر متعین ہے وہ مہر کا آدھا دیں گے، نصف مہر۔ الا ان یعفون، الا یہ کہ وہ معاف کر دیں۔ کون؟ مطلقات، جن عورتوں کو، اب جنوں کے بجائے جس کہہ دیجئے، جس عورت کو طلاق دیا ہے وہ عورت اگر اپنا حصہ چھوڑ دینا چاہے کوئی بات نہیں، آدھا دینا ہے اور وہ کہتے نہیں مجھے نہیں چاہیے آدھا بھی۔ دیکھیے اب دو شکلیں ہیں، سنیے حضرت ابو بکر۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کہیں کہ بھائی چھوڑ دو، مت لو، ہم تو تمہارے قریب بھی نہیں گئے، اس کی اجازت نہیں ہے آپ کو، آپ معاف نہیں کروا سکتے، آپ کی مردانگی اور فتوت کے خلاف ہے، یہ حق تلفی کا راستہ نکالنا ہوا۔ وہ اپنے طور پر یہ کہہ دے کہ جب تم ہمارے قریب ہی نہیں آئے یا ہم کو اپنے سے قریب ہی نہیں کیا، نکاح کے بعد طلاق دے دی، تو کیا کریں گے ہم؟ تمہارا پیسہ لے جاؤ، نہیں چاہیے، نہیں لیں گے، لے جائیے، کوئی بات نہیں، آپ دیں اور وہ نہ لیں کوئی بات نہیں۔ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا جس کے ہاتھ میں سررشتہ نکاح ہے وہ اپنا حصہ چھوڑ دے، معاف کر دے، یعنی کہہ دے ہم پورا دے رہے ہیں، لے جاؤ، آدھا دینا ہے آدھا نہیں دینا، یعنی آدھا اس کا ہو گیا آدھا اس کا ہو گیا۔ اب اگر وہ چھوڑ دیتی ہے کہ نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، کوئی بات نہیں، تم کہہ دیتے ہو نہیں تم پورا لے لو، کوئی بات نہیں، دے سکتے ہو۔ وہ قانون آدھا کا پابند بناتا ہے، لیکن قانون سے ہٹ کر ایثار کا ثبوت دیتے ہوئے فریقین میں سے کوئی بھی اپنا حصہ دوسرے کو دے تو کوئی حرج نہیں ہے، ہو سکتا ہے۔ البتہ آپ کو ایک اور سبق دیا ہے، کیوں نہیں لگا؟ ہاں جی جی، کیا؟ ہاں لیکن وہ متعلق نہیں کوئی کہتا اس کو نا، آپ لگتا ہے کہ دنیا میں نہیں رہتے، آسمان سے بول رہے ہیں۔ 20 عورتوں کو طلاق دینے والا مرد بھی کنوارا سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، بھئی جب گیا ہی نہیں تو کنوارا سمجھا جائے گا نا۔ لیکن اس کے ساتھ صرف نکاح کا داغ لگ جائے، کون جائے گا بیان دینے کہ صاحب خلوت نہیں ہوئی ہے، کنواری نہیں ہے،
اور آپ کے کنوارے ہونے نہ ہونے سے بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا، لیکن ان کے باکرہ اور سیبہ ہونے سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ تو دونوں میں بہت فرق ہے بھائی، اس لیے اپنے کو ان کے ساتھ مت ملاؤ۔ جی تو فرمایا کہ وَأَن تَعْفُوا اقرب للتقوی، لیکن آدھا تم دو اور آدھا نہ دو چلے گا، لیکن اگر پورا دے دو تو یہ زیادہ بہتر ہے، یہ تقوی سے قریب تر ہے۔ عورت چھوڑ دے، اپنا حصہ بھی نہ لے، ایسا کر سکتی ہے، لیکن عورت کو اس کی ترغیب نہیں دی گئی ہے کہ وہ اپنا حصہ چھوڑے، کیونکہ اگر وہ ایسے ہی حصہ چھوڑتی چلے گی تو یہ ماڈل چینج کرنے والے نہ معلوم اور کتنا ستم ڈھاتے رہیں گے۔ لیکن تم سے کہا گیا ہے کہ تم اپنا حق چھوڑ دو۔ تم اگر اپنا حق چھوڑ دیتے ہو، پورا دے دیتے ہو، تو شاید کچھ اشک شوئی اس کی ہو جائے، کچھ، اس لیے کہ چوٹ تو اسے لگی ہے، درد اس کو ہو رہا ہے، آپ کو تو چوٹ لگی نہیں، آپ کو تو درد ہو نہیں رہا۔ تو بہتر یہ ہے کہ پورا دے دو، آدھا کے بجائے پورا دے دو۔ جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے ان کو یہی کرنا چاہیے، اور ایسا کرنے والے لوگوں کے لیے ایسا کرنا متقی ہونے کی بہت بڑی علامت ہے، اقرب للتقوی، کیونکہ عملی قدم اٹھانے والوں کو ہی متقی سمجھا جاتا ہے، لفاظی کرنے والے متقی نہیں ہوتے۔ سمجھا آپ نے؟ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، ایک اور تعلیم آپ کو دی گئی ہے۔ سنو، تمہیں ایک تعلیم اور دی گئی ہے، کیا؟ تم اس بات کو نہ بھولو کہ تمہارے درمیان تمہیں فضل حاصل ہے، مرد اور عورت کے درمیان مرد کو فضیلت ہے عورت پر، اس بات کو مت بھولو۔ افضل کو ہاتھ اپنا اوپر رکھنا چاہیے، مفضول کو نہیں، چونکہ تم برتر ہو خلقی اعتبار سے بھی اور خلقی اعتبار سے بھی، اس لیے تمہیں اپنی فضیلت باقی رکھنی چاہیے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اس زمانے میں مرد کم مردلیاں زیادہ ہیں، یہ نالائق عورتوں کی کمائی پر جیتے ہیں، اپنا کچھ نہیں کرتے، اور بالکل مشابہ ہو گئے کھٹکوں کے، ساری کھٹکائنیں کماتی ہیں اور سارے کھٹک پی کے گھومتے ہیں۔ اب یہ بیماری ہمارے یہاں بھی آ گئی ہے، عورتیں کما رہی ہیں، مرد آرام سے گھوم رہے ہیں موٹر سائیکل لے کر کے۔ اب تو فضیلت ان کے حصے میں چلی گئی، تم مفضول ہو گئے، تم افضل ہو، اس لیے ان کے خرچ پہ جینے اور پلنے کے بجائے اپنے خرچ پر ان کو پالنے کی کوشش کرو، تمہاری فضیلت اور برتری کا یہ بنیادی تقاضا ہے۔ ہم نے سنا ہے مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کی شادی تو نوابزادی سے ہوئی تھی نا، ان کی اپنی پراپرٹی تھی، یہ وہاں گئے تدبر قرآن جب لکھ رہے تھے تو اس وقت بھی کم سے کم 2-3 گھنٹہ ان کی زمین پر مولانا محنت کرتے تھے، وقت دیتے تھے، ڈیوٹی دیتے تھے۔ ان کی اہلیہ نے کئی بار کہا آپ جو کام کر رہے ہیں اس کام کے کرتے ہوئے اس ڈیوٹی کی کیا ضرورت؟ آخر یہ وقت آپ اگر اس میں لگائیں تو کچھ اور کام ہو جائے گا، وہ کام تو کوئی اور کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا رے بھائی زمین جائیداد تمہاری ہے، میری تو ہے نہیں، اپنے کھانے بھر تو کر لوں، ورنہ مرد کیسے سمجھا جاؤں گا؟ سمجھا جائے گا کہ بیوی کی ٹکڑیوں پر پل رہے ہیں،
میں اتنا کرنے دو جتنے میں میرے لیے کھانا رہنا درست ہو جائے۔ جسے اپنے اس فضل کا احساس ہوتا ہے، فضل مانے غرور و گھمنڈ نہیں، کبر اور فضل میں بڑا فرق ہے۔ جس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ دوسرے کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں افضل بنایا ہے تو اپنی افضلیت ہم کو باقی رکھنی چاہیے، یہ زبان سے نہیں کیریکٹر سے باقی ہوتی ہے۔ تو اس بات کو مت بھولیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عورت پر افضل بنایا ہے، اور افضل ہونے کا تقاضا ہے کہ آپ ہر جگہ افضل رہیں، مفضول نہ ہو جائیں کہیں۔ طلاق دی یا نہیں یہ بتائیے؟ ہاں تو بس ہو گیا، تب وہ تو خلا ہے، طلاق تھوڑے ہے، بات طلاق کی ہو رہی ہے۔ نہیں، اس کا نام خلا ہے، جو عورت چھٹکارا حاصل کرتی ہے۔ بات خلا کی نہیں ہو رہی، طلاق کی ہو رہی ہے۔ طلاق اس صورت میں ہوتا ہے جو مرد کی طرف سے ہوتا ہے۔ نہیں، خلا کی بات تو آ رہی ہے بھائی، جلدی مت کرو۔ جب تم گڑبڑ کرو گے تب تم سے کہا جا رہا ہے، جب وہ گڑبڑ کریں گی تو ان کا ذکر آئے گا نا۔ ہاں سوال اچھا، اس کا جواب مختصر سا یہ لے لو کہ جب طلاق آدمی دے گا تو اسے مہر دینا ہے، اور کوئی عورت خلا کرائے گی تو مہر سے محروم کر دی جائے گی۔ اب اسی پہ قیاس کر لو۔ آپ اپنے اس رشتے کو ختم کر رہے ہیں تو کل بھوگی آپ، وہ ختم کر رہی وہ بھوگ ہے۔ اگر وہ لے چکی ہے مہر تو واپس کرنا ہوگا، کیونکہ چھٹکارا وہ چاہتی ہے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بلا شبہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اس کو جو کچھ تم کر رہے ہو۔ بہت سے لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جو دکھانے میں تو بڑے پرہیزگار لگتے ہوں، شو کرتے ہوں ہم نے یہ کیا اور وہ کیا اور وہ کیا، لیکن اندر سے اپنی اس فضیلت کو وہ ظاہر نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اندر جو پانی پی رہے ہو نا، اس کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ کہ دوسروں کے دکھانے کے لیے تو بڑا دینے والا بن جائے، لیکن فی الواقع وہ دینے والا کچھ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اب تو اس زمانے سے آپ لوگ گزر رہے ہیں، اس دور سے کہ لوگ غریبوں کو، محتاجوں کو بلاتے ہیں اور 2000 کے نوٹ لے کر کے ان کو تھماتے ہیں، کہتے بھائی فوٹو کھنچواؤ۔ فوٹو کھنچ گیا، پیسہ لے کے جیب میں رکھ لیا، کہا جاؤ۔ اگر ایسا کرو گے، سپورٹر تو تمہارے ہیں سب، وہاں تمہارے خلاف کوئی آواز اٹھائے گا نہیں۔ آواز بھی اٹھائے تو تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ تو بگاڑ سکتا ہے نا، اور اسے پتہ ہے کہ کیا کر رہے ہو۔ یہی عورتیں ہیں النساء۔ ارے مذکر کیسے ہو جائیں گی یافونا میں؟ گردان کے دیکھیے، گردان ڈالو، اس میں کون سی پریشانی ہے؟ وہیں آ کے رک جانا جمع مؤنث غائب پر۔ اچھا بھول گئے ہو تو آج جا کر کے پھر وہ اسباقون حصہ دوم نکال کر کے دیکھ لینا، چھوڑو، کوئی حرج نہیں ہے، اسباقون اٹھا کے پھر دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، جی، وقوموا للہ قانتین۔ دیکھیے احکام اور قوانین کا جو باب
آیت نمبر 163 سے شروع ہوا تھا، وہ اب ختم ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ابھی ختم ہوا نہیں، ختم ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس باب کے آغاز میں جیسے ایک تمہید آئی تھی اور اس کے بعد پھر احکام شروع ہو گئے تھے، ایسے ہی احکام ختم ہوتے ہوتے کچھ اختتامیہ کے طور پر آ گیا ہے، اور جس طرح اس ابتدائیہ میں بھی کچھ احکام تھے، ایسے ہی اس اختتامیہ میں بھی کچھ احکام ہیں۔ ابتدائیہ میں جو احکام تھے وہ ذہن کو ہموار کرنے کے لیے، اور اس اختتامیہ میں جو احکام ہیں وہ ان احکام سے پیدا شدہ سوالات کے جواب میں، اور آپ کو ایسا بہت ملے گا۔ وہاں بھی شروع میں توحید، ذکر الہی کا ذکر کیا، تو اس کے کچھ دور چلنے کے بعد باقاعدہ نماز کا ذکر آ گیا تھا۔ یہاں بھی اختتام جب آیا تو پہلے کچھ مسائل بیان ہوئے، اس کے بعد پھر نماز کا ذکر آ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی اہمیت کے پیش نظر دین کا مکمل نظام جب آپ کو دیا گیا تو اس نظام کو بھی نمازوں سے گھیر دیا گیا۔ گویا اسلامی نظام کی ابتدا ہے نماز اور انتہا ہے نماز، اور آپ کی تو زندگی ہی نماز کے بیچ میں گھری ہوئی ہے۔ اذان و تکبیر کے ساتھ آپ باہر آئے ہیں اور نماز کے ساتھ پھر اندر چلے جائیں گے۔ آپ کی تو پوری زندگی اسی پہ ہے، نماز کے بغیر کوئی تصور کسی چیز کا نہیں ہے۔ تو جس مضمون سے گفتگو کا آغاز ہوتا ہے، اسی مضمون پر اگر گفتگو ختم ہو تو بلاغت کی اصطلاح میں اسے العود علی البدء کہتے ہیں، یعنی بات کا آغاز کی طرف لوٹنا۔ نمازوں کی یہ اہمیت ہم لوگوں کے ہاں شاید وہ نہ ہو جو ہونی چاہیے، لیکن میں حیران تھا، سن 84 میں نے ایک تقریر سنی تھی دہلی میں۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عبادتوں کی انتہا ہے تہجد۔ یہ بات صحیح نہیں ہے مسلمانوں، ہماری عبادتوں کی ابتدا ہے تہجد۔ میں حیران تھا کہ آخر یہ مسٹر، یہ ڈاکٹر کسی مدرسے کا پڑھا ہوا نہیں، اور جسے ہم اپنی انتہا سمجھتے ہیں یہ اسے اپنی ابتدا سمجھتا ہے۔ میں نے معلوم کیا، پتہ لگایا تو معلوم ہوا کہ واقعی یہ تہجد کا اہتمام کرنے والا نوجوان ہے۔ پھر اور قریب ہوا تو معلوم یہ ہوا کہ اس کے اندر اسلامی حمیت، اسلامی غیرت اور کمزوروں کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ بھی وافر مقدار میں موجود ہے۔ ایک ایم ڈی کا ٹیچر، ایم ڈی ہی نہیں ہے، ایم ڈی کا پروفیسر ہے، تب لیکچرر تھا۔ جتنے بڑے بڑے ڈاکٹر آتے ہیں اس کے شاگرد ہیں سب۔ اس نے شادی کی ہے ایک معذور لڑکی سے۔ جب پوچھا گیا کہ بھئی آپ تو شکل و صورت میں بھی اچھے ہیں، گھر اور خاندان کے بھی بہت اچھے ہیں، اور مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں ایم ڈی کے لیکچرر ہیں، کل پروفیسر بھی ہو جائیں گے، آپ کو کیا ضرورت تھی شادی کرنے کی ایک معذور عورت سے؟ کہا اس معذور عورت کو ایک خادمہ کی ضرورت ہے، اور میں خادمہ فراہم کر سکتا ہوں، میرے پاس ہے۔
بیچارہ مولوی جو بڑی مشکل سے گزارا کرتا ہے، وہ اگر شادی کر لے گا تو اس کے لیے خادمہ کہاں سے لائے گا؟ میں تو لا سکتا ہوں۔ تو ایسے لوگوں کی زندگی جب نگاہوں کے سامنے آتی ہے تب ان نمازوں کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ بات سمجھ رہے نا؟ تو اب گفتگو ہو رہی ہے نماز کے تعلق سے۔ اب دیکھیے ایک پہلو اس کے اندر اور ہے نمازوں کے ذکر پر کا، وہ یہ ہے کہ جو لوگ نمازوں کا اہتمام نہ کر سکیں ان سے کیا توقع کی جائے کہ وہ زندگی کے دوسرے اور امور و معاملات میں اہتمام کر سکیں گے؟ نماز تو کئی لحاظ سے بہت مفید ہے مولوی صاحب۔ یہ نماز آپ کو صبح جگا دیتی ہے، آپ کتنوں کام کر محنت کر رہے ہوں، ڈیوٹی بڑی زبردست ہے، نماز آپ کو ریسٹ دے دیتی ہے۔ اس نماز کے ذریعے 5 مرتبہ ہاتھ پیر منہ دھو لیتے ہیں، فریش ہو جاتے ہیں، اور جب نماز کے لیے جاتے ہیں تو دوسری ضروریات سے بھی فارغ ہو لیتے ہیں۔ تو یہ تو کئی پہلوؤں سے آپ کے لیے باعث راحت بھی ہے۔ جب اسے قبول کرنے میں پریشانی ہو رہی، استنجا لگا ہے 3 گھنٹہ سے ٹنگے ہوئے ہیں، مگر مسجد جا کے یہ نہیں کہ اس سے بھی فارغ ہو لیں، نماز سے فارغ ہو جائیں اور تھوڑا ریسٹ بھی لے لیں۔ جو اس کا اہتمام نہ کر سکے اس سے کیا امید کی جائے کہ وہ دین کے دوسرے امور و معاملات میں اہتمام کرے گا؟ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اقام الدین من اقامہا فقد اقام الدین ومن ہدمہا ہدم الدین۔ جو نماز کو قائم کرے گا اسی سے توقع ہے کہ وہ دین قائم کر سکے گا، اور جو نماز ہی کو منہدم کر دے وہ دین کی عمارت کو کیا باقی رکھے گا؟ اس اہمیت کے ساتھ اب پڑھیے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی۔ دیکھیے یہ العود علی البدء کا اسلوب قرآن مجید میں آیا تو بہت ہے، کہیں کہیں ایسا ہے کہ سورہ کے شروع میں ایک مضمون آیا ہے اور پھر اس سورہ کے آخر میں وہی مضمون آ گیا ہے، سمجھا آپ نے؟ کہیں ایسا ہے کہ سورہ کا جو ایک طویل باب ہے یا فصل ہے اس کی ابتدا جس مضمون سے ہوئی ہے اس کی انتہا بھی اسی مضمون پر ہوئی ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی چھوٹی سورہ کا بھی محض ایک ٹکڑا جو بہت سارے امور و مسائل اپنے اندر رکھتا ہے اس کی ابتدا ایک مضمون سے ہوئی ہے اور اس کی انتہا بھی اسی مضمون پر ہو گئی، ایسا بھی ہوا ہے۔ طویل باب کی تو سب سے اعلیٰ مثال سورہ بقرہ ہے، اور چھوٹی سورتوں میں ابتدا اور انتہا کے سلسلے میں سورہ تحریم دیکھ لیں، سورہ طلاق دیکھ لیں، اور بہت ساری سورتیں 28 پارہ کی بیشتر سورتیں ایسے ہی ہیں، اور محض ایک چھوٹے سے ٹکڑے میں بھی ابتدا اور انتہا دونوں دیکھنا ہے تو سورہ مومنون دیکھ لیجیے۔ سورہ مومنون کھولیے، ایک دم شروع میں کھولیے، پڑھیے پڑھیے۔ ہاں دیکھ رہے ہیں، چھوٹا سا باب ہے، غالباً 9 یا 10 آیتوں پر مشتمل ہے۔ دیکھیے 9 آیتوں پر، اتنے ہی میں
اتنے ہی میں نماز کے سے گفتگو شروع ہوئی اور نماز پہ آ کے ختم ہو گئی، اور باقی دین کے وہ سارے اہم امور و مسائل جن کے بغیر دین کا تصور نہیں کیا جا سکتا اتنے ہی میں سمو دیے گئے۔ اس اسلوب کو العود علی البدء کہتے ہیں۔ تو فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، نمازوں کی محافظت کرو، اور صلاۃ وسطیٰ کی، یہ عام کے بعد خاص کا ذکر ہے، عام کے بعد خاص کا ذکر ہوتا ہے تو ترجمہ یوں کیا جاتا ہے کہ نمازوں کی محافظت کرو بطور خاص بیچ والی نماز کی۔ عام کے بعد جب خاص کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں بطور خاص لگا دیا جاتا ہے۔ محافظت کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ صلو اور بات ہے اور حافظو اور بات ہے۔ نماز پڑھ لینا، اپنے تمام لوازم کے ساتھ ادا کر لینا، یہ تسلیہ ہے۔ اقامت صلاۃ کا مطلب نماز کے لیے مکمل اہتمام کرنا، اور محافظت کا مطلب یہ اہتمام کرنا کہ نماز جانے نہ پائے، ضائع نہ ہونے پائے۔ اقامت میں بھی یہ پہلو ہوتا ہے، لیکن اقامت میں قائم کرنے کا پہلو غالب ہوتا ہے، محافظت کا پہلو کمزور، اور محافظت میں محافظت کا پہلو غالب ہوتا ہے۔ مطلب نمازوں کی طرح ہونی چاہیے، اس کا اہتمام ہی نہیں کرنا ہے بلکہ اس کے لیے ہر طرح کی کوششیں کرنی ہیں۔ یہ حافظوا علی الصلوات، جماعت کا اہتمام ہو، نماز ضائع نہ ہونے پائے، نمازیں تمہارے سماج سے مٹنے نہ پائیں، چاہے جیسے حالات ہوں نماز ضائع نہ ہونے پائے، یہ ہے محافظت۔ بطور خاص بیچ والی نماز، یہ بیچ والی نماز کون ہے؟ ہاں جی، عصر۔ کیسے بیچ والی نماز ہوئی ہے؟ مطلب تو جس کو چاہے بیچ والی کہتے ہیں، سمجھائیے نا کیسے بیچ والی بنی؟ تو کل کے کنارے تو دو نماز ہے، کل کے کنارے تو دو نماز ہے۔ بیچ ثابت کرو، بیچ۔ ہاں عصر فجر بیچ کی۔ اب دیکھیں انہوں نے ثابت کیا، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دن غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے، یعنی ہماری تاریخیں وغیرہ جو بنتی و بدلتی ہیں، سورج ڈوب گیا تاریخ لگ گئی، اور پھر سورج کے غروب ہونے تک وہی دن مانا جاتا ہے۔ تو ابتدا ہوئی مغرب سے، پھر عشاء، بیچ میں فجر، پھر ظہر اور عصر، یہ تو بیچ ثابت کر دیا۔ آپ عصر بیچ ثابت کیجئے نا۔ کہاں ہے بھائی کوئی وجہ؟ کچھ بتائیں وجہ، کیوں ایسا ہوگا؟ ارے کچھ بولو گے۔ کچھ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ 2 نمازیں دن کی ہیں اور 2 نمازیں رات کی ہیں۔ طلوع سحر سے دن مانا جاتا ہے، اس کی پہلی نماز فجر کی، دوسری ظہر کی، اور غروب آفتاب کے بعد سے رات کا اطلاق ہوتا ہے، تو مغرب کی اور عشاء کی 2 نمازیں رات کی، بیچ کی پڑتی ہے عصر کی، جو آپ کہہ رہے ہیں۔ دن اور رات کی بنیاد پر تقسیم کریں تو بیچ کی نماز عصر کی۔ روایتوں میں 5 نمازوں کو صلاۃ وسطیٰ قرار دیا ہے، 50 سے زائد اقوال تفسیروں میں درج۔ 5 صحیح ہے، ہاں۔
نہیں، بس صلاۃ الوسطیٰ الگ سے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ صلاۃ وسطیٰ اسپیشلی کہنے سے کچھ تو فائدہ ہوگا، کیا مقصود ہے؟ اثر والی زیادہ صحیح ہے، اس لیے کہ چونکہ وہ زیادہ مصروفیت کا ٹائم ہوتا ہے۔ ہاں، آپ کیا کریں؟ امت کی بڑی اکثریت نے تو اثر ہی کو مراد لیا ہے، امت کی بڑی اکثریت نے اثر ہی کو مراد لیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اثر ہی مانتی ہیں، اور نئے جتنے علماء کرام ہیں مفسرین نے سب اثر ہی مانتے ہیں، بشمول مولانا اصلاحی صاحب کے، سب عصر کی نماز کو لیتے ہیں۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ کی زبان سے ایک بات جو نکلی مگر ثابت نہیں کر سکے، وہ زیادہ اہم ہے۔ صلاۃ وسطیٰ کی جگہ پر صلاۃ العصر بھی کہا جا سکتا تھا، یہ بھی عام کے بعد خاص ہو جاتا، جیسے تنزل الملائکۃ والروح۔ لیکن صلاۃ وسطیٰ کہہ کے چھوڑنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر ڈال رہا ہے کہ آپ کی وسطیٰ کون سی بن رہی ہے۔ بعضوں کی صلاۃ وسطیٰ ظہر کی نماز، بعضوں کی عصر کی نماز۔ اب دیکھیے بہت سارے لوگ ہیں جو ڈیوٹی پر جاتے ہیں، جتنے آفس والے ہیں یہ سب صبح 9-10 بجے جاتے ہیں، شام کو 4-5 بجے واپس آتے ہیں، ان کی مسلسل ڈیوٹی ہوتی ہے۔ اس ڈیوٹی میں ظہر کی نماز اچھے نمازیوں کی ڈسٹرب ہوتی ہے، ان کی صلاۃ وسطیٰ ہوا ہے۔ بیچ کام کی نماز، کام کے بیچ کی نماز۔ اور مارکیٹوں میں تو صلاۃ وسطیٰ عصر کی نماز کہیں اور کہیں مغرب کی نماز بنتی ہے۔ جہاں مارکیٹوں میں دور سے لوگ نہیں آتے، ان کی صلاۃ وسطیٰ مغرب کی بنتی ہے، لاہی ڈی کی مغرب کی ہے، سرائے میر کی عصر کی ہے۔ آس پاس والے عصر کے بعد نکلتے ہیں، عشاء تک آتے ہیں۔ یہاں دور دور سے لوگ آتے ہیں تو عین مصروفیت کا ٹائم عصر کا ہوتا ہے۔ نائٹ ڈیوٹی چلتی ہے، نائٹ ڈیوٹی بھی، نائٹ ڈیوٹی میں صلاۃ وسطیٰ ادھر تو مغرب پڑھ کے جا سکتے ہیں، ادھر سے آگے فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور رمضان میں تو نائٹ ڈیوٹی ہی زیادہ ہوتی ہے، صلاۃ وسطیٰ عشاء کی نماز بنتی ہے۔ اور عام حالات میں تو سب سے زیادہ ٹیڑھی اور مشکل نماز فجر کی نماز ہے۔ تو صلاۃ وسطیٰ مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے استعمال کیا ہے کہ وہ تم پر ہے کہ تمہاری کون صلاۃ وسطیٰ ہے، جو بھی صلاۃ وسطیٰ ہو اس کا بھی خیال رکھو خصوصیت کے ساتھ، کیونکہ ساری نمازیں پڑھنے والے پڑھ لیتے ہیں، خالی صلاۃ وسطیٰ کا مسئلہ پیچیدہ ہوتا ہے، وہاں کیا کریں؟ کہا وہاں بھی پڑھو، وہاں بھی پڑھو۔ تو لگتا یہی ہے کہ کوئی ایک نماز نہیں ہے، سب کی صلاۃ وسطیٰ الگ الگ ہو سکتی ہے، اور مقصود اللہ تعالیٰ کا بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ صلاۃ جو بیچ میں پڑ جائے، سونے کے بیچ میں پڑ جائے چاہے کام کے بیچ میں پڑ جائے، بس وہی صلاۃ وسطیٰ ہے۔ صلاۃ وسطیٰ بس نا، جی ہاں۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور یہ ٹکڑا اس کو کھول دے رہا ہے۔ قومو کھڑے ہو جاؤ، کھڑا ہونا مستعدی ظاہر کرنے کا استعارہ ہے۔ اے مولوی صاحب چوکسی دکھاؤ، مستعدی دکھاؤ،
اللہ کے لیے قانتین فرما بردارانہ، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا تقاضا ہے کہ اپنے کام بیچ میں چھوڑ کر اللہ کے لیے پھٹ سے آ جاؤ، پھٹ سے آ جاؤ۔ یہ ہے قوم للہ قانتین۔ یہ اسی وقت کے لیے ہو سکتا ہے جس میں آنے میں ذرا دقت محسوس ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو یہ ٹکڑا بھی اشارہ اسی جانب کر رہا ہے کہ صلاۃ وسطیٰ سب کی ان کے حالات کے لحاظ سے الگ الگ ہو سکتی ہے۔ اب بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر نماز، سنیے، اگر نماز کی اتنی ہی اہمیت ہے تو بعض جگہوں پر تو بڑی دقت ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر جنگ ہے، اب حالت جنگ میں تو بڑی مصیبت ہے۔ حالت جنگ میں کیا کریں، کیسے نماز پڑھیں؟ اچھا، حالت سفر میں ٹائم بہت کم ہے، پہنچنا ضروری ہے، ٹرین پکڑنا ہے تب بھی، اور فلائٹ پکڑنی ہے تب بھی، سائیکل سے کہیں جانا ہے ٹائم سے پہنچنا ہے تب بھی، پیدل چلنا ہے تب بھی۔ ایسا ہو سکتا ہے اگر نماز پڑھی تو گئی ٹرین، گئی فلائٹ، گیا آپ کا کام، آفس بند ہو جائے گی۔ ایسے موقعوں پر کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا نماز پڑھو، چاہے کام ہو چاہے بھاڑ میں جائے۔ کیا مطلب اللہ تعالیٰ کو ہمارے کام سے نہیں مطلب ہے؟ مطلب فرمایا کہ جب اطمینان کے ساتھ مساجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کرنا ممکن نہ رہ جائے تب بھی پڑھو۔ کیسے؟ رجالاً اور رکباناً۔ فَإِنْ خِفْتُمْ کا مطلب اگر تمہیں اندیشہ ہو کس بات کا؟ کس بات کا اندیشہ ہو؟ نہیں بتایا۔ کوئی اندیشہ ہو، ٹرین چھوٹ جائے گی، فلائٹ چھوٹ جائے گی، بیاہ ہو جائے گا، کچھ بھی ہو بھئی، تو اللہ تعالیٰ یہ خفتم کہہ دیا تمہارے اوپر ہے، تم سمجھو۔ تو اچھا، اللہ تعالیٰ بھی الفاظ ایسے استعمال کرتا ہے نا کہ آپ باندھنا چاہیں تو نہیں باندھ سکتے۔ اگر تم کو اندیشہ ہو تو فرمایا فرجالن، یہ رجال راجل کی جمع ہے نا، اور رکبان راکب کی، تو فرجالن پیادہ پا، پیدل ہی چلتے چلتے نماز پڑھ لو، رکبانن سواری پر بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لو۔ اب آپ کہو گے کہ ہاتھ باندھیں گے، رکوع سجدہ کریں گے، تب تو گاڑی لڑ جائے گی کہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو بتا دیا ہے نا کہ تم کو قیام کرنا ہے، قعود کرنا ہے، لیکن قیام اور قعود میں دشواری ہے تو صرف قعود سے کام چلا لو، صرف قیام سے کام چلا لو۔ اگر یہ سب بھی مشکل ہے تو صرف اعضاء کا استعمال کر کے، اعضاء استعمال کرنے میں بھی دشواری ہے تو دماغ میں نماز پڑھو نا، دماغ سے خالی اتنا اتنا کرنے میں گاڑی چلاتا رہو، اسے کرتا رہو، کون سا مسئلہ ہے؟ پیدل بھی چلتے چلتے نماز پڑھ سکتے ہو۔ اگر آپ کو پورب جانا ہے تو سمت بھی کی قید بھی اٹھ جاتی ہے، نماز پڑھو۔ یہ پتہ ہے کہ ممکن تمہارے لیے قبلہ رو ہو کر نماز پڑھنا نہیں ہے تو مجبوراً وہ بھی کر سکتے ہو جس کی ممانعت ہے۔ مجبوراً تو خنزیر کا گوشت کھا سکتے ہو، مجبوراً شراب حلق سے نیچے اتار سکتے ہو، مگر پڑھو۔ اب بولو،
اتنی تاکید، اتنی تاکید، اتنی تاکید، اور اس کی جانب سے لاپرواہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیے صلاۃ وسطیٰ کے سلسلے میں ہمارے مولانا اصلاحی صاحب نے ایک بڑی زوردار دلیل دی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہی دو نمازیں ہیں جن کے بارے میں دو انبیاء کو آزمائش پیش آئی۔ ایک حضرت سلیمان کو یاد ہے گھوڑ دوڑ کے موقع پر، اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ احزاب کے موقع پر۔ لیکن اگر اسی کو دلیل بنانا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جماعت کے ساتھ جو فجر کی نماز قضا ہو گئی تھی وہ ایسے ہی کھوجنا ہے تو بہت کھوج کے نکال سکتے ہیں، اس لیے یہ کوئی دلیل نہیں، مضبوط دلیل نہیں ہے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل کر کے دکھا دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں یہ سب حالات پیدا کیے کہ ایسا کریں۔ فرمایا کہ اگر تم کو اندیشہ ہو اس بات کا کہ نماز اس اہتمام کے ساتھ ادا کرو گے جس اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کا حکم ہے، تو کچھ گڑبڑ ہو جائے گا، کوئی بات نہیں، فرجالاً اور رکباناً۔ اب دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ فَإِنْ خِفْتُم مِّنْ أَعْدَائِكُمْ، یا کوئی اور چیز اندیشہ ہو کسی کام کے چھوٹ جانے کا، کچھ بگڑ جانے کا، نقصان ہو جانے کا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کو عام رکھنا زیادہ مناسب ہے۔ تو فرمایا کہ تم پیدل یا سواری کے ساتھ ہی نماز ادا کر سکتے ہو۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، جنگ کا موقع تھا، بالکل نماز کا وقت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو یہ کہا گیا ہے کہ بھئی نماز پڑھنا ہے، ٹائم سے پڑھنا ہے۔ اب جنگ چل رہی ہے، نماز کا وقت ہو گیا، کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسا کرو کہ ایک جماعت کو نماز پڑھاؤ، وہ تمہارے پیچھے نماز پڑھے، ایک رکعت پڑھ لے، پھر وہ پیچھے چلی جائے، پھر دوسری جماعت آ جائے، وہ بھی نماز پوری کر لے، مگر نماز پڑھو۔ اب تو یہ مسئلہ نہیں ہے، اب اس لیے یہ مسئلہ نہیں کہ جو محاذ پر ہے وہ محاذ پہ رہے، جو محاذ سے باہر ہے وہ نماز پڑھے، نماز پڑھ کے یہ محاذ پہ چلے جائے، وہ محاذ سے چلے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دقت یہ تھی کہ آپ کے اقتداء میں اور آپ کی امامت میں سب پڑھنا چاہتے تھے، تو کوئی محروم نہیں رہنا چاہتا۔ اب جو محاذ پر ہیں، جب ان کے دل میں یہ احساس پیدا ہوگا کہ محاذ پر ہونے کی وجہ سے اللہ کے رسول کی اقتداء نصیب نہیں ہو سکی، تو دوبارہ محاذ سے گریز کریں گے۔ تو اس لیے اس موقع پر ایک راستہ یہ نکالا کہ اگر اس طرح کی صورتحال پیش آ جائے تو لوگ یوں نماز پڑھ لیں، مگر نماز پڑھیں اسی ٹائم سے۔ ہمارے مولانا سبحانی صاحب اسی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ جمع بین الصلاتین نہیں ہے، بس ایک نماز وہی جو عرفات میں ادا کی جاتی ہے، دو نمازیں، اور دو نمازیں وہ جو مزدلفہ میں ادا کی جاتی ہیں، بس اور کہیں نہیں۔ جب حالت جنگ میں ملانے کا حکم نہیں ہوا تو اس کے باہر ملانے کا حکم کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ نہیں مانتے، وہ کہتے کل نماز ٹائم پہ پڑھو۔ ہم لوگ کبھی کبھی سفر میں اس کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں بالکل مت اٹھائیے، ٹائم سے پڑھیے۔ ان الصلاۃ علی المؤمنین کتابا موقوتا کانت، علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ کہہ رہے ہیں۔ بہرحال لگتا تو ایسا ہی ہے کہ ہے بہت تگڑا حکم، اور اس کے بغیر کوئی صورت نہیں۔ فرمایا کہ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔
اور جب تم حالت امن میں آ جاؤ، سفر ختم ہو جائے، دشمنوں سے گھیرا بندی ختم ہو جائے، میدان جنگ سے گھر آ جاؤ، امن کی جو بھی صورت ہو، فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تو اس طرح اللہ کو یاد کرو جس طرح اس نے تم کو سکھایا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ مجھ کو تو پورے قرآن مجید میں کہیں ملا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں سکھایا ہے، آپ کے علم میں ہو تو بتائیے۔ نماز کیسے پڑھیں گے قرآن مجید میں کہیں ہے؟ کہہ رہے ہیں جب امن کی حالت میں آ جاؤ تو اس طرح نماز پڑھو، اللہ کو یاد کرو جس طرح اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے، جو تم پہلے نہیں جانتے تھے، اللہ کے بتانے سے معلوم ہو گیا۔ کہاں ہے کہ نماز کیسے پڑھیں؟ ہے کہیں؟ ارے مولانا صاحب، حافظ جی، سب لوگ تمہیں بتائیے نا، میں نے تو تلاش کیا، نہیں کہیں ملا۔ مفسرین کے یہاں کھوجا کہ شاید کچھ سراغ دے دے، نہیں پتہ چلا۔ ہے پتہ؟ اچھا جانے دو، آج کا وقت لے لو۔ کما علمکم، اللہ تعالیٰ نے جیسا سکھایا۔ میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، قرآن میں ہے کہ نہیں اتنا بتاؤ۔ نہیں ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ اب کہاں ہے تو کہیں تب نہ کر رہے ہیں، وہ کہاں ہے؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے۔ آپ نے کر کے لوگوں کو دکھایا اور بتایا بھی کہ ایسے ایسے کرو۔ صلو کما رأیتمونی اصلی۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا ہے نماز کا طریقہ، تو علمکم کیوں کہا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی جانب کیوں منسوب کیا؟ اس کا مطلب رسول کی تعلیم بھی عین اللہ کی تعلیم ہے۔ یہ کہنا قطعی غلط اور بے بنیاد ہے کہ رسول کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی حیثیت محض ایک پیغامبر کی ہے کہ وہ آپ تک اللہ کا پیغام پہنچا دے، سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے، اس کی توضیح و تشریح کرنا اور اسے عملی جامہ پہنانا یہ اس کی ذمہ داری نہیں، اس لیے رسول کی اقتداء ہم پر لازم نہیں۔ یہ بات 100% غلط، بے بنیاد۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے احکام کو تسلیم کرنا لازم، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو بھی تسلیم کرنا لازم۔ رسول کے بغیر قرآن مجید کی تعلیمات کو عملی جامہ پہنانا ممکن ہی نہیں ہے۔ کیوں ابو بکر؟ کما علمکم بتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کے سکھانے کو اپنے سکھانے سے تعبیر کر دیا ہے۔ اب یہ بالکل الگ میٹر ہے کہ ہر وہ چیز جو رسول کی جانب منسوب کی گئی ہے اس کی نسبت صحیح ہے یا نہیں، یہ ایک بالکل الگ میٹر ہے۔ رسول کی طرف وہ ساری نسبتیں درست ہو سکتی ہیں جن کا قرآن مجید سے کوئی تصادم و تعارض نہ ہو۔ وہاں شک پیدا ہوگا جہاں قرآن سے ٹکراؤ ہوگا، تو یا تو راوی نے سمجھا نہیں، یا راوی نے جو الفاظ استعمال کیے وہ بہت معنی خیز نہیں، یا آپ نے اس کو غلط سمجھا، یا آپ نے روایت ہی غلط کر دی، کچھ ہوگا ضرور، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا کام نہ کر سکتے ہیں اور نہ کوئی ایسی بات کہہ سکتے ہیں جو قرآن کے خلاف ہو۔
لیکن رسول کی ذات ہی کو درمیان سے نکال دیں، اسلام ہی آپ کے پاس نہیں بچے گا۔ رسول کے بغیر اسلام کو سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ جو اہل قرآن کہتے ہیں کہ قرآن ہی سے ہم پورے اسلام کو سمجھ جائیں گے، غلط کہتے ہیں، سمجھ ہی نہیں سکتے۔ کما علمکم بتا رہا ہے کہ رسول کی تعلیم اللہ کی تعلیم۔ معلوم تکونوا تعلمون، یہ اہل عرب پر بالخصوص بنی اسماعیل پر اظہار امتنان و احسان ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ تم جن چیزوں کو نہیں جانتے تھے ہم نے اس رسول کو بھیج کر تمہیں وہ ساری چیزیں سکھا دی۔ ہمارا شکریہ ادا کرو، اپنے رسول کا شکریہ ادا کرو۔ یہ اظہار امتنان و احسان ہے۔ بات سمجھ رہے نا؟ اب بات آئی نماز کی تو بہت اختصار کے ساتھ مگر بہت سارے اہم ترین مسائل بیان کر دیے اکٹھا۔ آپ سن رہے ہیں؟ اب چونکہ گفتگو یا باب ختم ہو رہا ہے مطلقات اور بیوگان کے ذکر پر، اس لیے درمیان میں جو احکام پہلے آئے تھے ان احکام پر کچھ سوالات جو پیدا ہوئے تو اب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کا بھی جواب دے کر تب باب بند کیا جائے، ورنہ یہ سوال کانٹا بن کے کھٹکتا رہے گا۔ سوال کیا ابھرا، جواب سے سنو، سمجھو۔ اور ابھی کہاں تھوڑا سا بچا ہے بھائی، تھوڑا سا بچا ہے، اس کو پڑھ لو۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، جن کو تم میں سے جو وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، ازواج مانے بیویاں ڈائریکٹ، کیونکہ مذکر استعمال ہوا ہے تو ان کی تو بیویاں ہی ہوں گی، ان کے مرد تو ہو نہیں سکتے، شوہر تو ہو نہیں سکتے۔ تو جو تم میں سے جو وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، وصیۃ لازواجہم، تو اپنی بیویوں کے لیے وصیت کر جائیں، متاعا الی الحول، ساز و سامان کی سال بھر تک کے لیے، غیر اخراجن، بغیر نکالے ہوئے۔ اوپر عورتوں کی عدت بیان ہوئی، 4 مہینہ 10 دن، 4 مہینہ 10 دن کے بعد کہاں جائیں؟ باپ کا انتقال ہو گیا، امی ہیں نہیں، بھائی لوگ بانٹ کے الگ الگ ہیں، پہلے ہی سلام کا جواب نہیں دیتے تھے، اب کیا کریں گے؟ کہاں جائیں؟ ابھی وراثت کا قانون آیا نہیں تھا، وراثت کا قانون جب آ گیا تب تو طے ہو گیا کہیں نہیں جائیں گی، جائیں گی کہاں؟ ان کا حصہ ہے اس میں، گھر میں بھی، کھیت میں بھی، دکان میں، کل میں حصہ ہے، جائیں گی کہاں؟ وہ اپنے حصے پہ رہیں گی۔ لیکن جب تک وراثت کا قانون نہیں آیا تھا تب تک جب عدت 4 مہینہ 10 دن بیان کر دی گئی تو 4 مہینہ 10 دن کے بعد اب کہاں جائیں؟ ابھی تو 4 مہینہ 10 دن میں سوگ سے باہر آئی ہیں، ابھی سوگ ختم بھی نہیں ہوا تب تک گھر سے نکال دیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قانون وراثت کے نزول سے کے نازل کرنے سے پہلے ایک عارضی قانون دیا تھا، وہ یہ تھا کہ بیواؤں کی عدت 4 مہینہ 10 دن ہے، عدت پوری ہونے کے بعد بھی ان کو گھر سے نکالو مت، اور شوہروں سے کہا کہ جب تم کو اپنا آخری وقت محسوس ہو تو باقاعدہ وصیت کر کے جاؤ کہ 1 سال تک اس کے کھانے پینے رہنے سہنے کا پورا انتظام کرنا ہے اور اس گھر میں رہنے دینا ہے، یہ وہ کہہ کے جاؤ پورے 1 سال تک۔ اور جو نہیں کہہ کے جائیں گے وہ بھی گنہگار ہوں گے، اور اگر کسی کو کہنے کا موقع نہیں ملا تب بھی وارثوں کو یہ بات یاد رکھنی ہے
کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، کہنے کا موقع ہی نہیں ملا، کہتا کہاں سے ہمارا باپ، لیکن جب اسلام نے کہا ہے، قرآن نے کہا ہے تو ہمیں سال بھر رہنے دینا، ورنہ ہم پکڑے جائیں گے، ہم کو نہیں کروں گے۔ وصیۃً لازواجہم، یہ اپنی بیویوں کے لیے وصیت کر کے جائیں، وصیت کر کے جائیں، اور وصیت پر عمل درآمد لازم ہوتا ہے، جانتے ہیں نا۔ متاعاً، متاعاً کا لفظ آ گیا نا، متاع بتا رہا ہے، ابھی بتایا تھا ہم نے، متاع لگے، ارے دوائی، درپن اور کپڑا لتا، گھر مکان بستر سب شامل ہے اسی میں۔ فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، اب اگر وہ عدت مکمل ہونے کے ساتھ ہی خود نکل جائیں، اپنے باب میں وہ کچھ کرنے کا مطلب خود نکل جائیں، لیکن نکلنا ہو من معروف، معروف طریقے سے، رسیائے کے، کوہائے کے، کسی کے ظلم و ستم کا شکار ہو کے نہ جائیں۔ ایک باعزت عورت اپنا پیریڈ مکمل کرنے کے بعد جیسے جاتی ہے ایسے جائیں، فلا جناح علیکم، کوئی بات نہیں، گاڑی منگوا دو، پہنچوا دو، کوئی عرض نہیں۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ عزیز حکیم ہے۔ دیکھو اگر ان کو نکلنے پہ مجبور کیا تب بھی خیریت نہیں، اللہ عزیز ہے، اور اگر وہ بھی قانون کا پاس و لحاظ نہیں کرتی، سال بھر کے بعد بھی نہیں جاؤں گی، تب بھی خیریت نہیں ان کی، اور اگر 4 مہینہ 10 دن سے پہلے کہنا نہیں ہم نہیں رہیں گے، تب بھی ٹھیک نہیں، عدت گزرنے سے پہلے نہیں ہم شادی کریں گے، تب بھی خیریت نہیں، عزیز ہے اللہ۔ کیا ضرورت تھی اللہ تعالیٰ کو ان سب قوانین کا پابند بنانے کی، مردوں عورتوں سب کو؟ ارے بھائی اللہ حکیم ہے نا، حکمت کے تقاضے ہیں کہ ان چیزوں کا لوگوں کو پابند بنایا جائے، ورنہ یہ انسانوں کا غلہ، ڈھوروں ڈنگروں کا غلہ بن کے رہ جائے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ ایسا کرنا چاہتا ہے۔ تو حکمت کے مطابق اس کی ساری تعلیمات ہیں، مگر یہ بات ذہن میں رہے کہ خالی وہ بتانے سکھانے پڑھانے والا نہیں، اس کے ہاتھ میں ڈنڈا بھی ہے۔ یہ مت سمجھے گا کہ مولوی صاحب کیا کر لیں گے اگر ہم نہیں کچھ کریں گے تو، مولوی صاحب کے ہاتھ سے ڈنڈا چھین لیا کچھ نہیں کر پائیں گے، اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے۔ ویسے مولوی صاحب کے ہاتھ میں بھی ڈنڈا کم نہیں، بہت ڈنڈے کو رکھے ہیں، بانس کے تمام ڈنڈے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، اب اسی کو گفتگو کو سمیٹتے ہوئے بطور خلاصہ کہہ دیا، لیکن اب بیوہ کی بات ختم کرنے کے بعد مطلقہ والی بات پھر سے دہرا دی۔ فرمایا کہ اور مطلقات کے لیے معروف کے مطابق متاع ہے، جنہیں طلاق دی گئی ہے، مطلقہ عورت جب تک عدت کے اندر موجود ہے تب تک معروف کے مطابق اس کے متاع کا انتظام کرنا لازم ہے، یہ اس کا حق ہے، لام استحقاق کا ہے، یہ اس کا حق ہے۔ کھانا، پہننا، رہنا، دوا علاج، یہ ساری ضرورتیں اس کی پوری کرنی ہے۔ حقاً علی المتقین، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے ان پر یہ لازم ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ان پر کوئی چیز لازم ہو کے کیا ہوگی۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، یہ کذالک یبین اللہ بتا رہا ہے کہ یہ کچھ توضیحی آیات تھیں جو پچھلے احکام کے سامنے آنے کے بعد پیدا شدہ امور و مسائل سے متعلق ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام احکام الہی نہ صرف یہ کہ قابل عمل ہیں بلکہ وہ سب کے سب معقول بھی ہیں۔ تو معقول احکام کو تسلیم نہ کرنا، نامعقول آدمی کا کام تو ہو سکتا ہے، معقول آدمی کا کام نہیں ہو سکتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ارے اتنی کیا جلدی ہے؟